کی ناراضگی کا، ان کے غصے کا اظہار ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو بار بار ایک بار کہتے ہیں سن لیا تم نے، سمجھ میں آ گئی نا، یا کہو تو ایک بار پھر سمجھا دوں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے کنفرم کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا نہ فیوچر میں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ آیت نمبر 6، آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو یہاں یہ لکم کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اور یہ جو دین کا لفظ ہے یہ بھی بڑا مزے کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف مذہب نہیں ہوتا۔ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردۃ القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ، جزا اور سزا ہے، حکم اور اطاعت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ البتہ دین کہتے ہیں نظام، تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں، جس دین پر میں چل رہا ہوں، اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا۔ محمد نہیں سمجھیں گے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اب اس صورت کو جلدی سے فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ پوری صورت میں بات کیا ہوئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے ان خاص چنے ہوئے قریش کے لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کری ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی ان کے کسی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اسے ایک